ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى جل جلاله بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال جل وعلا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن فيكم عيسى بن مريم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا یہ دوسرا محاورہ ہے جس کا موضوع ہے قادیانی دلائل در انکار رفع، نزول و حیات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا ابطال۔ خطبہ میں تلاوت کی گئی آیات اور حدیث کا اردو ترجمہ یوں ہے۔ پہلی آیت ان مثل عیسیٰ، ارشاد باری تعالی ہے یقیناً اللہ تعالی کے ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، پھر حکم دیا کہ جاندار ہو، پس وہ جاندار ہو گئے۔ دوسری آیت بل رفعہ اللہ، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے بلکہ ان کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ تیسری آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، تو تم لوگ اس بارے میں شک مت کرو اور تم میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے درمیان ابن مریم ضرور اتریں گے۔ اور آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دین بھلائی ہے۔ ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ فرامین اور ارشادات بالکل حق اور سچ ہیں۔ اس مبارک سلسلہ محاضرات سے ہماری غرض و غایت کتاب و سنت سے ثابت شدہ حق کی قادیانیت کے ان باطل نظریات سے حفاظت کرنا ہے جو شرعی دلائل پر مبنی نہیں، جو امت مسلمہ کے اجماعی عقائد سے بھی خارج ہیں۔ ہماری اس کاوش سے
ہمارا مقصد امت مسلمہ کی عموماً اور قادیانی طبقہ کی خصوصاً خیر خواہی ہے، کیونکہ ہمارا دین ہی خیر خواہی کا نام ہے۔ آج کے ہمارے اس موضوع کے لیے ایک ضروری تمہید ہے جس کا ہم پہلے بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ہونے والے واقعات دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک، وہ امور جو عادت اور عمومی دستوری الہی کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ نمبر دو، وہ امور جو عمومی عادت سے ہٹ کر خلاف عادت، جنہیں خرق عادت کہا جاتا ہے، واقع ہوں۔ ان دونوں امور کے بارے میں لوگ دو نظریوں میں بٹ گئے ہیں۔ نمبر ایک، اہل ایمان۔ نمبر دو، اہل طبیعت یا مادہ پرست لوگ۔ پہلی قسم کے امور یعنی عمومی دستور الہی کے مطابق واقع ہونے والے امور، ان کے بارے میں اہل ایمان اور اہل طبیعت و فلسفہ کے نقطہ نظر کیا ہیں، ہم انہیں بیان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جن جن امور عادیہ جو عادت کے مطابق واقع ہوتے ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، وہ بظاہر کسی علت اور سبب کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ پھر وہ امور ہماری روزمرہ کی زندگی میں بکثرت واقع بھی ہوتے ہیں، جیسے بچے کا ماں اور باپ سے وجود میں آنا، گرمی کا آگ سے پایا جانا، آگ کا پانی سے بجھنا، برف سے ٹھنڈک کا پایا جانا۔ اسی طرح اور بھی ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کے وجود اور پائے جانے میں کوئی نہ کوئی سبب اور علت موجود ہوتی ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایمانی نقطہ نظر کیا ہے؟ اہل ایمان کا یہ مضبوط عقیدہ ہے کہ سبب اور مسبب، علت اور معلول، یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی خلقت سے ہیں، اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ نیز سبب کا مسبب سے تعلق ضرور ہے، مگر یہ تعلق لازمی تعلق ہے، علی وجہ ضرورت نہیں۔ کسی چیز کا علی وجہ ضرورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سبب یا علت نہ ہو تو اس مسبب اور معلول کا وجود مستحیل ہو، محال ہو، وہ ہو ہی نہ سکے کہ سبب کے بغیر مسبب نہ ہو، اور مسبب کو بغیر سبب کے ایجاد کرنا کسی کی بھی قدرت میں داخل نہ ہو، اور نہ ہی کسی کے لیے خرق عادت امر کا ایجاد کرنا ممکن ہو، حتیٰ کہ خالق مطلق بھی ایسا نہ کر سکے۔ یہ ہے سبب کا مسبب سے علی وجہ ضرورت تعلق، اور اہل ایمان اس تعلق کو علی وجہ ضرورت نہیں مانتے، ہاں یہ مانتے ہیں کہ یہ بات علی وجہ لزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عمومی سنت یہ ہے کہ وہ مسببات کو اسباب سے، معلولات کو علل سے اس دنیا میں ایجاد فرماتے ہیں۔ رہا اللہ تعالیٰ تو اس کی ذات قادر مطلق ہے، وہ اسباب اور مسببات سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ تو ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہذا اہل ایمان یقینی طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔
اور اہل ایمان اللہ کے علاوہ کسی سبب اور کسی علت میں قدرت مؤثرہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم تو اللہ رب العالمین کے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ اسباب اور علتوں سے ہٹ کر جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیں تو عمومی عادت کے خلاف اس کے عادی اثر کو سلب بھی کر لیتے ہیں، اور یہ امر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے، اور اگر کسی چیز کو بغیر اس کے سبب کے ایجاد کرنا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ ان کی قدرت میں داخل ہے، یہ قانون الہی سے باہر نہیں، یہ سنت الہی سے خارج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمومی دستور کے مطابق بھی کام کرتے ہیں اور اس کے خلاف بھی کام کرتے ہیں، وہ عادت کے مطابق پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور عادت کے خلاف پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہی اہل ایمان کا وہ ایمانی اور بنیادی نقطہ نظر ہے جس سے وہ غیر اہل ایمان سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ خرق عادت امور بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں، اور اسباب و مسببات کا تعلق علی وجہ ضرورہ نہیں، کہ اگر وہ اسباب نہ ہوں تو پھر مسببات کا کوئی پیدا کرنے والا بھی نہ ہو۔ اہل مادہ جو اہل ایمان نہیں، اور فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ عادی امور جو بظاہر اسباب اور علل کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں ان میں سبب اور مسبب کے مابین تعلق اعلی وجہ ضرورہ ہے، اس لیے ان کے ہاں عادت سے ہٹ کر کسی چیز کا پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اعلی وجہ ضرورہ تعلق کا ہونا۔ ان کے ہاں مسبب کے لیے سبب کا ہونا اور معلول کے لیے علت کا پایا جانا ضروری امر ہے۔ اہل ایمان اور اہل طبیعت اور اہل فلسفہ کے درمیان اس بنیادی اختلاف کی طرف امام غزالی رحمہ اللہ نے یوں اشارہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جملہ امور میں ہم اہل ایمان ان اہل طبیعت اور فلاسفہ سے 4 مسائل میں اختلاف کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سبب اور مسبب کے درمیان یہ ظاہری تعلق یہ بالضرورہ ہے، لہذا سبب کا بغیر مسبب کے اور مسبب کا بغیر سبب کے پایا جانا مستحیل ہے، محال ہے، یہ کسی کی قدرت میں داخل نہیں۔ اس نظریہ کی بنیاد پر امام غزالی فرماتے ہیں اس پہلے مسئلہ میں دونوں فریق کے مابین نزاع اس طور پر لازم آتا ہے کہ عادت کے خلاف یعنی خرق عادت جو معجزات ہیں ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لاٹھی کا سانپ سے بدلنا، مردوں کا زندہ کر دینا، چاند کے ٹکڑے کر دینا، یہ سارے خلاف عادت معجزات ہیں، ان کے ہاں یہ امور مستحیل ہیں، مگر اہل ایمان کے ہاں یہ واقعات اور حقائق ہیں۔ جو لوگ امور عادیہ اور عمومی دستور کے مطابق چیزوں کے پائے جانے کو ضروری خیال کرتے ہیں اور ان کے مابین تعلق کو علی وجہ ضرورت مانتے ہیں، وہ ان امور کو مستحیل سمجھتے ہیں، وہ معجزات انبیاء علیہ السلام کو محال جانتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں بھی ان معجزات کا ذکر آتا ہے وہ ان میں تعویل کرتے ہیں۔ مثلا مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر جہاں آیا ہے تو اس کا وہ یہ مطلب لے لیتے ہیں
کہ لوگوں کو جہالت کی موت سے نکال کر علم کی زندگی دی، اور جہاں لاٹھی کے سانپ بننے کا ذکر آیا ہے تو وہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دلائل سے منکرین کے اعتراضات کو دور کر دیا، اور جہاں پہ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کے ٹکڑے کرنے کی بات ہے تو یہ لوگ بنیادی طور پر اس کے منکر ہیں، یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ثقہ ذرائع سے ثابت نہیں۔ امام غزالی نے یہ بات تحافۃ الفلاسفہ کے صفحہ 65 پہ ذکر کی ہے۔ دوسری قسم وہ امور جو عادی ہیں اور عمومی دستور کے خلاف واقع ہونے والی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اہل ایمان اور دیگر حضرات کا تعامل۔ اللہ رب العزت کے کلام اور حضور کے بیان کے مطابق اس دنیا میں کچھ چیزیں عمومی عادت اور دستور کے خلاف بھی وجود میں آ چکی ہیں، اور ان کی خبر قرآن حکیم نے ہمیں دی ہے، ان کی خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں دی ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی حرارت کا ختم ہو جانا اور برد و سلام ان کے لیے بن جانا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چاند کے ٹکڑے ہو جانا، قلیل سے پانی کی ایک مقدار اس سے کثیر جماعت کا سیراب ہو جانا، اور تھوڑے سے کھانے کا ایک جم غفیر کا پیٹ بھر کر کھا لینا، پھر ایسے ہی دور رہنے والے کو بغیر کسی اسباب مادیہ کے پیغام کو پہنچا دینا، اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں بھی ایسی ہیں جن کا ثبوت یقینی طور پہ امت کے اندر مسلم ہے۔ اہل ایمان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اہل ایمان عادی چیزوں کی طرح خلاف عادت امور کو اور عمومی دستور سے ہٹ کر ہونے والے واقعات کو بھی مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں اگر ان کی خبر اللہ اور رسول نے دی ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ معجزات اور خرق عادت امور ان کو وجود میں لانا بھی اس دنیا کے خالق کی قدرت مطلقہ میں شامل داخل ہے، اور پھر گزشتہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک خرق عادت امور اور معجزات میں کوئی تعجب اور اچنبھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے معجزات ظاہر ہوئے، اور صالحین کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامات کو ظاہر فرمایا، جن میں سے بعض کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت حوا کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی سے پرندوں کی شکل بنانا، ان میں پھونکنا، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کا اڑنے لگنا، پھر ایسے ہی کوڑی اور برس والوں کو اللہ کے حکم سے شفایاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مع جسم کے آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا، اور وہ وہاں پر آج تک زندہ ہیں۔ واللہ انہ لحی حتی الآن، جیسے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ واللہ وہ آج تک وہاں زندہ ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانا، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں چاند کے ٹکڑے کر دینا، اور بہت سے دیگر معجزات آپ کے ہاتھوں پہ ظاہر ہونا، اور کرامات کا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ہاتھوں ظاہر ہونا، ان سب پہ اہل ایمان کا ایمان ہے۔ وہ انہیں مستحیل اور محال نہیں جانتے۔ حق تعالی شانہ نے صراحت سے یہ فرمایا کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہیں تصرف کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، رات کو دن سے چھپا دیتا ہے اس طور پر کہ شب دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دیگر ستاروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ایسے طور پر کہ سبھی اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا اور اللہ ہی کے لیے حاکم ہونا ہے۔ بڑی خوبیوں والا ہے اللہ تعالی جو تمام عالم کا رب ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اہل علم نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر کوئی بھی کسی چیز کا موجد نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی چیز میں اثر پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ جب چاہیں ہر چیز کے اثر کو چھین سکتے ہیں، سلب کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں اس کو اس میں باقی رکھ سکتے ہیں۔ لہذا جب بات یہ ہوئی کہ موجود چیز کو وجود میں لانے والا اور پھر اشیاء میں اثر پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو عادت اور دستور کے خلاف واقع ہونے والی چیزوں کے متعلق کیا تعجب رہا، کیوں کر اچنبھا ہو؟ جو ہر چیز کا خالق ہے وہ عادت اور خرق عادت دونوں پر قادر ہے، بلکہ ایمان والوں پر پورے یقین سے انہیں مان لینا اور سر تسلیم خم کرنا یہی ایمان ہے، یہی وہ ایمانی نقطہ نظر ہے جس سے وہ غیر اہل ایمان سے ممتاز ہوتے ہیں۔ خلاف عادت اور عمومی دستور کے خلاف واقع ہونے والی چیزوں کے متعلق یہی امت مسلمہ کا ایمانی موقف ہے۔ ان لوگوں کا نقطہ نظر جو عادت و دستور کے خلاف واقع ہونے والے امور کو مستحیل سمجھتے ہیں، وہ لوگ 2 طرح کے ہیں۔ ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے جو ذات الہی کے بنیادی طور پر منکر ہیں، وہ مانتی نہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے۔ دوسری قسم ایسے انسانوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، پھر اس کی آیات کو ماننے کا بھی اظہار کرتے ہیں، مگر ان آیات میں الحاد کرتے ہیں، ان آیات کا وہ مطلب نہیں لیتے جو نازل کرنے والے نے لیا ہو، جن پر نازل ہوا انہوں نے اسے بیان کیا ہو۔ تو پہلے لوگ تو سرے سے منکر
اور یہ لوگ کفر الحاد میں مبتلا۔ لہذا پہلی قسم تو وہ لوگ ہیں جو ذات الہی کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے، جو اسباب اور مسببات کا خالق ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس کے پیغام اور کلام کو ہی نہیں مانتے۔ یہ لوگ ہیں جو محض مادہ پرست ہیں، مادہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اسباب کے علاوہ کسی دیگر چیز کو مانتے ہی نہیں۔ رہی دوسری قسم تو یہ لوگ وہ ہیں جو نصوص شرعیہ کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، اللہ ہیں، اللہ کا کلام ہے، رسول ہیں، ان کا کلام ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور شارع کی نصوص کے وہ مطالب، وہ معانی قبول نہیں کرتے جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوں، جو خالق کی مراد ہوں، جو شارع کی مراد ہوں، بلکہ خارق عادت چیزوں میں ان کا طریقہ معروف ہے کہ وہ ان میں تعویل کرتے ہیں، اس لیے وہ معجزات والی آیات میں تعویل کے قائل ہیں، اور یوں اپنی تعویل باطل کے ذریعے وہ نصوص شرعیہ کے جب مطالب و معانی کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ ان کے منکر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں پر یہ تو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نصوص شرعیہ کے منکر نہیں، مگر جب ان کے مدلول و مفاہیم کا انکار کرتے ہیں تو وہ ان کے منکرین حق میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ ان نصوص کے منکرین۔ ان کی اس روش کا خلاصہ بھی امام غزالی کے مطابق یہی ہے کہ یہ لوگ معجزات کے انکاری ہیں، مگر اپنے انکار میں تعویل کے تابع ہیں، تعویل کے ذریعے وہ اپنے مطالب کی توضیح کرتے ہیں اور ان مطالب و مفاہیم کو نہیں تسلیم کرتے جو اللہ، اس کے رسول اور امت مسلمہ کے ہاں مسلمہ ہیں۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے لیے، قرآنی نصوص کے لیے، نبوی نصوص کے لیے وہ طبقہ جو ان کا منکر ہے، اس سے زیادہ وہ لوگ خطرناک ہیں جو ان میں تعویل و الحاد کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ لوگ کھل کر انکار کرنے والوں سے زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم اور حدیث کے بیان کے مطابق جو معجزات واقع ہوئے ہیں، جنہیں قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، ان میں تعویل کرنے والے انہیں تسلیم نہ کر کے جرم انکار کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، پھر ان کے ان مفاہیم و معانی کو ٹھکرا کر یہ لوگ اہل ایمان و تسلیم میں تشکیک بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا معجزات کی حقیقت کو تسلیم نہ کرنا یہ نصوص شرعیہ کا انکار ہے، چاہے وہ زبان سے اقرار کرتے ہوں کہ ہم ان نصوص کو مانتے ہیں، اور پھر ان کا یہ رویہ اہل ایمان کے لیے ایمانیات میں تشکیک پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ ضروری تمہید تھی جسے ہم بیان کرنا چاہتے تھے کہ اہل ایمان اور اہل طبیعت، مادہ پرست اور اللہ پرست لوگوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو معجزات کا بھی موجد مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر اسباب کے اشیاء کو ایجاد کرتے ہیں، چاہیں تو عمومی دستور کے مطابق اس دنیا میں معجزات کو موجود فرما دیں، ان کو ظاہر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تائید و حمایت کے لیے ایسا کیا ہے جن کا انکار کرنا نصوص شرعیہ کا انکار ہے۔
ہماری اس ضروری تمہید کے بعد ہر صاحب بصیرت اور ذی شعور اس کے لیے عمومی عادت کے برخلاف یعنی خرق عادت جو معجزات ہیں ان کو سمجھنا اب بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع فرمانا، انہیں جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھا لینا، پھر انہیں زندہ رکھنا، یہ کوئی مستحیل امر نہیں۔ ایسے ہی جو لوگ اسے نہیں مانتے، اہل ایمان کے لیے ان کی حقیقت اور اس کی بنیاد کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان پر قادیانی نظریات کا ایمانی منہج سے ہٹنا، انحراف ہونا اور ان کا بے بنیاد ہونا اور ان کا غیر شرعی ہونا، یہ بھی اہل ایمان پر بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خارق عادت امور ہیں اور ان پہ قادیانیت کو استغراب ہے، وہ انہیں مستحیل سمجھتے ہیں، ان کے رفع کو مستحیل سمجھتے ہیں، پھر نزول کا انکار کرتے ہیں، ان کی اس حیات طویلہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس انکار کی حقیقت اس تمہید سے اہل ایمان پہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مناسب ہوگا کہ قبل اس کے کہ ہم قادیانی دلائل کا ذکر کریں کہ آخر وہ کس بنیاد پر انکار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے رفع و نزول اور ان کی حیات کا اور ان معجزات کا جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے۔ مناسب ہوگا کہ ہم انبیاء کی بعثت کے مقصد اور اس سے متعلق امام ابن کثیر کا ایک بہت ہی مفید اور نافع قول پیش کریں۔ یہ بھی یاد رہے کہ امام ابن کثیر امت مسلمہ کے نزدیک ایک مشہور و مقبول مفسر ہیں، اور قادیانیوں کے ہاں وہ مجددین کی فہرست میں شامل ہیں، جس کا ذکر عسل مصفیٰ نامی کتاب میں مذکور ہے۔ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شاید امام ابن کثیر کا قول انہیں مجدد ماننے والوں کے لیے بہترین ناصح ثابت ہو سکے، شاید کہ وہ راہ راست کو اختیار کر لیں، کیونکہ مجدد کا کردار ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ فاسد عقیدوں کی اصلاح کرے۔ امام ابن کثیر نے بعثت انبیاء کے خصائص بیان کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں یوں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے لوگوں کے مناسب حال مبعوث فرمایا اور اسی طرح کے معجزات سے انہیں سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر یعنی جادو کا غلبہ تھا، جادوگروں کی عظمت کا چرچا اور رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس نے عوام الناس کی اور جادوگروں کی آنکھوں کو کھول دیا، جادوگروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اس عظیم طاقت والے کی طرف سے ہے جو قادر مطلق ہے، یہ سحر نہیں یہ معجزہ ہے، تو وہ جادوگر اسلام کے فرما بردار ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ انہوں نے پھر کہا۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ اس دور میں ہوئے جب طب اور اطباء اور فلاسفہ کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے جنہیں صرف وہی پیش کر سکتا تھا جسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہو۔ کوئی طبیب
کسی جماعت کو زندگی نہیں بخش سکتا، کسی کوڑی اور برس والے کا علاج نہیں کر سکتا، جو قیامت تک کے لیے قبر میں ہے کوئی طبیب اور فلسفی اسے زندہ کر کے نہیں اٹھا سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزات عطا فرمائے، مثلا کوڑی کو شفا یاب کر دینا، برس والے کو ایسے ہی شفا یاب کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، مٹی کو پرندے کی شکل بنا کر پھر اس کو اڑنے والا بنا دینا۔ تو وہ لوگ سمجھ گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت دیا تھا کہ یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ جادو نہیں معجزات ہیں۔ پھر اسی طرح نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے وہ فصاحت بلاغت کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسی عظیم الشان فصیح و بلیغ کتاب عطا فرمائی کہ اگر تمام جنات و انس جمع بھی ہو جائیں تو اس کی مثل نہ پیش کر سکیں، اس جیسی 10 صورتیں نہ بنا سکیں، بلکہ اس کی سی ایک صورت لانے پر بھی وہ سب بھی جمع ہو جائیں تو قدرت نہ رکھ سکیں، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جیسا کلام پیش نہ کر سکیں، کیونکہ رب تعالیٰ کا کلام مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، حکمت بالغہ تھی کہ اس نے ہر نبی کو اس زمانے کے انسانوں کے مشابہ حال معجزات سے نوازا۔ اب یہ قرآن حکیم چونکہ حضور کی نبوت تا قیامت ہے تو اس کا اعجاز بھی تا قیامت رہے گا، اور اس کا چیلنج تا قیامت پوری دنیا کو ہے کہ آؤ اس جیسا کلام لا کر پیش کرو، اور اِن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم نہ ایسا کر سکو گے تو پھر تم کیوں ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہو، اور کیوں تم اس قرآن حکیم کی آیات میں تأمل اور تدبر نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر بھی اسی قرآن حکیم میں موجود ہے، پھر ان کا قرب قیامت اترنا اسے بھی اسی قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، ان کی حیات اور ان کے عمومی معجزات کا ذکر بھی اسی قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ تو آخر قرآن کو ماننے والوں کو کیوں استغراب ہو، کیوں تعجب ہو، کیوں اچنبھا ہو؟ قادیانیت جو رفع کی منکر ہے، ان کے نزول کو نہیں مانتی، ان کی حیات کا انکار کرتی ہے، ان کے جملہ دلائل جو ہیں وہ بھی 2 چیزوں پر مبنی ہے۔ اولاً فلاسفہ کی طرح قادیانیت کا بھی خرق عادت چیزوں کو نہ ماننا اس لیے ہے کہ یہ عمومی دستور کے خلاف ہیں، ہماری عقل میں یہ نہیں آتی، پھر گویا کہ یہ امور قادر مطلق کی قدرت سے بھی باہر ہے۔ نمبر 2، اب جب ان امور کی خبر قرآنی نصوص اور احادیث کے اندر موجود ہے تو پھر وہ ان کا کیا کرتے ہیں؟ اس بارے میں امام غزالی کے بقول وہ نصوص قرآنیہ اور نصوص نبویہ میں تأویل کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ خلاصہ ہے قادیانیت کے انکار کا، یعنی فلاسفہ کی طرح خرق عادت امور کو نہ تسلیم کرنا، اور اگر کوئی خبر قرآن و سنت میں موجود ہے تو اس میں تعویل کرنا۔ تو یہ پورا قادیانی دلائل کا خلاصہ ہے۔ اب ہم قادیانی دلائل کو کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، قادیانیت کا قول ہے
کہ بھاری جسم یعنی ثقیل چیز جو ہے وہ آسمان کی طرف نہیں چڑھ سکتی، یہ ممکن نہیں، کیونکہ بوجھ کا جو کھنچاؤ ہے یہ اس کے لیے مانع اور رکاوٹ ہوتا ہے کہ کوئی ثقیل چیز اوپر کو جائے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا گیا، نہ ہی نبی خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج روح و جسم کے ساتھ عالم بیداری میں ہوا، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ نمبر 2، جب انسان ہوائی کروں سے آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان کے لیے وہاں زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ نمبر 3، آسمان و زمین کے درمیان جو ناری کرے ہیں اور زمہریر ہے، یعنی ایک طرف گرمی اور ایک طرف شدید ٹھنڈک، انسان کے لیے ان کو کراس کرنا ممکن نہیں۔ اسی لیے جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ او ترقى فی السماء، کہ آپ آسمان کی طرف چڑھیں پھر وہاں سے ایک کتاب لائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب پاک ہے، سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں۔ تو اب گویا انسان اوپر نہیں جا سکتا۔ نمبر 4، جیسے عام انسان آتے ہیں رہتے ہیں پھر وفات پا جاتے ہیں، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عام انسان تھے تو وہ بھی وفات پا چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان عیسیٰ اتا علیہ الفنا، کہ ان پہ فنا آ چکی۔ نمبر 5، قرآن کریم نے خود وفات مسیح کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ تعالی نے فرمایا عیسیٰ یقیناً میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس نے بھی متوفی کا، یہ جو قرآنی ترکیب ہے اس کا معنی یہ کیا ہے ممیتو کا، تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ اس لیے لفظ توفی یہاں پر قبض روح کے معنی میں ہے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں لفظ توفی قبض روح کے لیے آیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح جب قبض ہو گئی تو وہ وفات پا چکے ہیں۔ نمبر 6، قادیانیت کا ایک خود ساختہ یہ بھی ضابطہ ہے جس کی کوئی اصل شرعی نہیں کہ لفظ توفی باب تفاعل سے ہے اور اس کا فاعل اللہ تعالی ہے، اس کا مفعول جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو ذی روح ہیں، اور جب یہ اللہ نے ذکر فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک تو وہاں پر نیند یا رات کا قرینہ بھی نہیں، لہٰذا یہ قبض روح یعنی موت ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ قاعدہ علم نحو میں مسلم ہے۔ اور متنازع فی آیت میں لفظ توفی باب تفاعل سے ہی آیا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا والی جو آیت ہے، اور فاعل بھی اللہ ہے، مفعول ذی روح ہے، تو توفی بمعنی قبض روح یعنی موت کے معنی میں ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کو کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو جزا دے گا۔ یہاں پر جو لفظ خلت من قبل الرسل آیا ہے تو قادیانیت یہ کہتی ہے کہ خلت ماتت کے معنی میں ہے، یعنی جتنے رسول ما قبل محمد الرسول اللہ ہیں
وہ سب وفات پا چکے ہیں۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا چارہ نہ تھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں وفات پا چکے ہیں۔ نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا مجھے اس رات بتایا گیا ہے کہ 100 سال کے سر پر ان لوگوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا جو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ تو آپ کا یہ فرمان بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ اگر عیسیٰ اس سے پہلے زندہ بھی تھے تو 100 برس بعد وہ وفات پا چکے۔ 10ویں دلیل قادیانیت کی یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ کرام پہ اس کی عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور بعض نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت محمد وفات پا گئے میں اس کی گردن کو اتار دوں گا، جیسے کہ حضرت عمر کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ ان کی یہ کیفیت تھی، تو حضرت ابو بکر نے عین اس وقت اس آیت کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو جزا دے گا۔ تو اس وقت صحابہ میں سے کسی کے دل میں حضرت عیسیٰ کے زندہ موجود ہونے کا خیال نہ آیا، یہ قادیانیت کا کہنا ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے حضرت ابو بکر کے اس آیت سے تمام انبیاء کی موت پر استدلال کرنے پر اعتراض کیا، لہذا ان کا اجماع سکوتی اس بات پہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے۔ ان کی 11ویں دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے عیسائی وفد سے بحث و مباحثہ فرمایا تو آخر میں یہ فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہمارا رب زندہ ہے، اس کو موت نہ آئے گی، اور حضرت عیسیٰ پر فنا یعنی موت آ چکی۔ 12ویں دلیل قادیانیت کی یہ ہے کہ سلف اور خلف میں سے بہت سے علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا نظریہ رکھتے ہیں، جن میں سے امام مالک ہیں، فخر الرازی ہیں، ابن حزم ہیں، علامہ محمود آلوسی ہیں، محمد رشید رضا ہیں، شیخ شلتوت، سید قطب، عبداللہ کشاوی، ڈاکٹر احمد شلبی اور محمد غزالی، یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں۔ 13ویں دلیل قادیانیت کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بل رفع اللہ علیہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عزت سے موت دے دی۔ رہا نزول تو اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، بلکہ یہ عقیدہ یعنی حیات عیسیٰ کا عقیدہ دراصل نصرانیت میں تھا جو بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا، بلکہ یوں بھی ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے دین اسلام کی خدمت کریں گے تو اس میں خیر امت کی توہین ہے، اس میں خود سید الرسل اور خود ذات باری تعالیٰ کے ساتھ سوء تعجب ہے۔ تو یہاں تک ہم نے قادیانیت کے دلائل در انکار حیات عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کر دیا۔ خوب یاد رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار اور آسمان سے نازل ہونے سے پہلے ہی ان کی وفات کے واقع ہو جانے کا قول قرآن و حدیث سے ثابت امور اور امت مسلمہ کے ہاں جو مسلمات دین ہیں ان میں سے بہت سو کے انکار کا موجب ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ضرور وفات آئے گی، جب وہ نازل ہوں گے پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے
جن کا بیان صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، مگر اس سے پہلے ان کی موت کا قول یہ ان تمام مسلمات سے انکار کا موجب ہے، جن میں ان کا رفع سماوی ہے، یعنی ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، اس کا بھی انکار ہے۔ پھر قیامت سے قبل ان کے آسمان سے نازل ہونے کا انکار ہے، پھر اس دنیا میں آ کر اسلام اور امت مسلمہ کے لیے جو ان کی جد و جہد اور اسلام اور امت مسلمہ کی اعزاز و رفعت کی خاطر ان کی مبارک مساعی اور کوششوں کا انکار ہے، بلکہ ان تمام بشارتوں کا انکار ہے جو کہ قرآنی نصوص سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کو اس کے روشن مستقبل کے بارے میں نا امید کرنے کی ایک سعی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے محاضرات مکیہ کے سلسلے میں ہر موضوع پر جو ہم نے ذکر کیے، مثلا رفع عیسیٰ، نزول عیسیٰ اور ان کی خدمات اسلامیہ، ہر موضوع پر قادیانیت کے معتقدات اور ان کے ابطال پر قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل بات کی ہے، اور ہر موضوع پر محاضرات ترتیب دیے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ان مسلمات کی اہمیت، اس کا امت مسلمہ کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص کا تحفظ اس میں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھول کر بیان کریں، ان چیزوں کو ثابت کریں دلائل حقہ کے ساتھ، اور امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف جو انحرافات کیے گئے ہیں اور جو شبہات ان مسلمات پر وارد کیے گئے ہیں، ہم ان کا خوب اچھے طریقے سے دلائل قویہ کے ساتھ، براہین ساطعہ کے ساتھ ان کا بیان کریں۔ اس لیے ہم نے ہر موضوع پر اپنے موضوع سے متعلق محاضرات کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ اب ہم اپنے اس محاضرہ کے بقیہ حصے میں قادیانیت کے مذکورہ ادلہ پر اجمالی طور پر گفتگو کریں گے، پھر قادیانی ادلہ کا مفصل محاسبہ پیش کریں گے۔ تو اولاً قادیانی مذکورہ دلائل کا اجمالی طور پر ما حاصل یہ ہے۔ نمبر 1، قرآن حکیم کی جس آیت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اس آیت کا شان نزول، اس پہ ہم نے مفصل کلام بھی کیا ہے، تو اس پہ بحث سے پہلے ہم قادیانیت کے دلائل کا اجمالی طور پر بیان چاہتے ہیں۔ ان کا اسلوب بیان یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اس آیت نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے ما قبل کے تمام انبیاء خلت ای ماتت، وفات پا چکے ہیں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ما قبل کے نبی ہیں، لہٰذا وہ بھی وفات شدہ ہوئے۔ اب کہاں سے ان کا آسمان کی طرف رفع ہوگا، جبکہ وہ رفع مستحیل بھی ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا۔ جب رفع نہیں ہوا کہ ایک مستحیل امر تھا، ایک محال امر ہے، تو پھر نزول ان کا کہاں سے ہوگا؟ رہے ان کے تمام وہ معجزات جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، تو یہ بھی مستحیل ہیں، اور ان کی جو تعویلات قادیانیت کرتی ہے ان کا بھی ہم اپنے موقع پہ ذکر کریں گے۔ تو یہ پہلا
خلاصہ ہے قادیانیت کے دلائل کا۔ دوسری بات اسی خلاصے کا جز ہے کہ قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کی خبر دی ہے، اور توفی سے مراد قبض روح ہے، اور اس کا معنی موت ہے۔ تو یہ دوسرا جز ہے اس خلاصے کا۔ تیسرا جز قادیانیت کے دلائل کے خلاصے کا یہ ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے سلف و خلف بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے تھے جو آج قادیانیت کا ہے۔ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ نبی مانتے تھے، جیسے کہ قادیانی تو انہیں فوت شدہ نبی مانتی ہے۔ تو قرآن کریم نے ہر فوت شدہ کی روز قیامت ہی دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دی ہے، اس سے پہلے تو کوئی دوبارہ زندہ نہ ہوگا۔ تو یہ جو تین امر ہم نے ذکر کیے، پھر ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم نے جناب محمد رسول اللہ سے ما قبل کے تمام انبیاء کو وفات شدہ بتایا ہے، اور حضرت عیسیٰ ما قبل کے نبی ہیں، لہٰذا وہ بھی وفات شدہ ہیں۔ رہا ان کا رفع، یہ محال ہے، نزول کہاں سے ہوگا؟ رہے ان کے معجزات، تو وہ سب خلاف عادت امور ہیں جو کہ مستحیل ہیں۔ اس خلاصے کا دوسرا جز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ان کی وفات سے عبارت ہے۔ تیسرا جز یہ ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے سلف و خلف بھی حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل رہے ہیں۔ تو جو ہم نے قادیانیت کے دلائل پہلے نمبر وار ذکر کیے تھے اور ان کی تعداد ہم نے 13 بتائی تھی، ان کا خلاصہ ہم نے ان 3 امور میں کر دیا۔ تو ان مذکورہ قادیانی ادلہ کا محاسبہ کرنے کے لیے ہم آغاز اسی قرآنی آیت سے کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ قادیانیت کے دلائل کے اس خلاصے کے بیان پر اس محاضرے کی پہلی قسط کا ہم اختتام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔